من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں بزرگوں، سورہ ہود آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. گزشتہ نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق چند باتیں جاری تھیں اور انشاءاللہ آج وہی سلسلہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کریں. فرمائے ینہون عن الفساد. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ پہلے نہیں گزرے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کریں. اس کے بعد ارشاد فرمایا البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی. یہاں پر ایک بات پتہ لگی، دیکھیں فساد فی الارض، زمین کے اوپر فساد پھیلانا، یہ فساد بہت طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ فساد ہوتا ہے کہ انسان دین میں کوئی ایسی بات رائج کرے جس سے لوگوں میں فساد ہو. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے دین کی ایک پراپر شکل ہے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل دین ہو گئی، دین کمپلیٹ ہو چکا. تو اب اگر کوئی شخص 1400 سال بعد آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دین کمپلیٹ نہیں ہوا یا اس میں کوئی اور بات ایڈ کر دے تو یہ بھی فساد ہے. لیکن یہ کوئی فزیکل فساد نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن ایک فساد یہ بھی، کیونکہ فساد کا مطلب ہے کوئی بھی فتنہ جو دین میں ڈالا جائے یا دین کے علاوہ کسی ایسی بات میں ڈالا جائے جس سے لوگ آپس میں جھگڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی کہ گزشتہ قوموں کے اندر فساد کرنے والے تھے، دین کے اندر، مذہب کے اندر، شریعت کے اندر یا اس کے علاوہ بھی فساد کرنے والے تھے، لیکن فساد کا راستہ روکنے والے بہت کم لوگ تھے. تو پتہ لگا فساد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، روکنے والے کم ہوتے ہیں. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ صرف آج کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں ایک سچویشن یہی رہی کہ فساد کرنے والے زیادہ تھے، روکنے والے کم. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو فساد کو روکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں نجات دی، وہ نجات پا گئے. اور فرمایا ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے. اور اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ. تو پتہ لگا کہ بستیوں کے اندر جو اللہ کا عذاب آتا ہے یہ فساد کی وجہ سے آتا ہے، فتنے کی وجہ سے آتا ہے. دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 118: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ نے فرمایا امت واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی یزالون مختلفین. اور فرمایا لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، یہ بھی قرآن نے کہہ دیا، لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا.
اب یہاں پر بہت سارے سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ اختلاف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اختلاف اللہ نے پیدا کیا، تو بالکل ڈفرینٹ ہے، رات بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ایسے ہی سیاہ اور سفید میں بھی اختلاف ہے، اسی طریقے سے تلخ اور میٹھے میں بھی اختلاف ہے۔ تو پتہ لگا کہ اختلاف فطرت کا حصہ ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہوتا تو کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ یہ ایک جنرلی مثال دے رہا ہوں کہ رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا، دن آتا ہے تو رات نہیں ہوتا۔ دونوں میں اتنا اختلاف ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ رات بولتا ہے میں ہوں تو دن نہیں ہے، دن کہتا ہے کہ میں ہوں تو رات نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر نمکین اور میٹھا بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل ہی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، سیاہ اور سفید بالکل ڈفرینٹ ہے، تو اختلاف فطرت کا حصہ ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ زمین پر جتنے بھی انسان آئے اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے اور اپنی خواہشات کے اعتبار سے ہر ایک ڈفرینٹ ہے، ہر ایک مختلف ہے۔ دو لوگوں کا کام کرنے کا انداز، کام ایک ہوگا لیکن انداز الگ الگ ہوگا۔ کوئی بہت سخت ہوتا ہے، کوئی بہت نرم ہوتا ہے، کوئی دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کے اندر جو اختلاف ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، 4 ائمہ ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان سب کی نمازوں میں ڈفرینٹ ہے، فرق ان سب، یہ سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہاں کہیں کہیں متفق بھی ہیں، تو ہر ایک کی فقہ الگ الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف مسئلے کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسئلہ ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، پورے سر کا مسئلہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ایک بال کا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اختلاف جگہ جگہ ہر مسئلے پر ہے۔ تو اس سے پتہ لگا دین میں بڑی وسعت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر بر صغیر کے اندر رہنے والا مسلمان اگر یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اور اگر یورپ میں رہنے والا مسلمان ہے اس کو امام ابو حنیفہ کے بیان کیے ہوئے مسئلے میں عمل کرنے میں دشواری ہے کیونکہ وہاں کا ماحول الگ ہے، تو دین آپ کو اتنی کیپیسٹی دیتا ہے، اتنی وسعت دیتا ہے کہ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اپنا دیں یا امام شافعی کے قول پر عمل کریں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، کسی عالم کے کہنے پر۔ اگر ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے میں اگر آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہے تو اس کو فالو کریں، لیکن کسی جگہ کے حالات ایسے نہیں ہیں جہاں پہ امام اعظم کا قول نہیں چل سکتا، آپ کے لیے مشکلات ہیں، تو وہاں پر امام شافعی کے قول کو لیں۔ تو دین کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، تو یہ اختلاف اللہ نے رکھا۔ پھر اس میں ایک حکمت یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ رہے، اسی لیے اختلاف ہے۔ کبھی سرکار نے کسی طریقے سے نماز پڑھی، کبھی دوسرے طریقے سے نماز پڑھی۔ ہماری حضور نے رفع یدین بھی کیا، لیکن عمر کے آخری حصے میں سرکار نے رفع یدین نہیں کرا۔ جو آخری حصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا، تو وہاں پر بخاری کی روایت ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا، سرکار نے منع فرما دیا۔ تو اب اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اگر رفع یدین ہے تو اس کا مطلب حضور کی ایک ادا کسی اور فقہ میں زندہ ہے، اور دوسری فقہ کے اندر حضور کا دوسرا طریقہ زندہ ہے۔ تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل قیامت تک جاری رہے، ساری رہے، تو یہ چاروں ائمہ اور ہر مسلک نے سرکار کی سنت کو اپنایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جو اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شافعی، امام مالک یا امام احمد بن حنبل کا، یہ اختلاف نظریاتی نہیں ہے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں۔ ان کے عقیدے وہی ہیں جو ہمارے ہیں، اور ہمارے عقیدے وہی ہیں جو ان کے ہیں، لیکن ہماری جو آج کل سیکٹرز ہیں، جو آج کل فرقے ہیں، ان سے ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا۔ اچھا، امت کا مطلب ہوتا ہے امت، کسی بھی نبی کو جب اللہ بھیجتا ہے تو اس نبی کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ تو جتنے لوگ نبی کے دائرۂ تبلیغ میں آتے ہیں وہ سب امت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ بنی اسرائیل کو تبلیغ کرنی ہے، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی۔ ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہدف اور ٹارگٹ یہ دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کو تمہارا پیغام پہنچنا ہے، تو قیامت تک آنے والا ہر شخص ہمارے نبی کی امت ہے، اور ہم سب امت ہیں۔ اب امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت
امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت۔ امت کی دو قسمیں، ایک امت وہ ہے جس نے نبی کا پیغام سنا اور مان لیا، ہم نے سرکار کا پیغام سنا اور ہم ان پر ایمان لے کر آ گئے، تو ہم ہیں امت دعوت، یعنی ہم نے حضور کی دعوت کو قبول کیا۔ اور ایک امت وہ ہے کہ جس تک حضور کا پیغام پہنچ گیا لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا، وہ کہلاتی ہے امت اجابت۔ تو یہ فرق رکھیں، جتنے بھی کافر ہیں یہ بھی نبی کی امت ہے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ بھی نبی کی امت ہے، لیکن یہ امت اجابت ہے اور ہم امت دعوت ہے۔ اچھا، پھر اختلاف کہاں پر ہوتا ہے؟ دیکھیں، اختلاف کرنے والے جو گروہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے فرقہ۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، مسلمانوں میں بہت بے تحاشا فرقے ہیں، ہم کس فرقے کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ برحق ہے؟ یہاں پر کوئی جناب کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی جماعت المسلمین والا ہے، میں نام اس لیے سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے آپ کو لے رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کو اختلافات جگہ جگہ ملیں گے، تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کریں، کیونکہ یہاں تو ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن اور سنت ہے، ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم نبی کریم کو مانتے ہیں، تو آخر ہمارے پاس وہ کون سا کرائیٹیریا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں کہ فرقہ واریت منع ہے، ولا تفرقوا، اللہ نے فرمایا کہ فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی تو فرقہ ہے، تو یہی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ الحمدللہ جماعت میں اور فرقے میں فرق ہے، یہ یاد رکھیں۔ فرقہ کسی بھی چیز کا جو ایک مکمل چیز ہے اس کا ایک جز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کل اور ایک اس کا جز۔ دیکھیں، ایک گھر ہے نا، گھر کل کہلائے گا اور کمرہ اس کا جز کہلائے گا، اس کا حصہ کہلائے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر پوری کتاب کل ہے اور ایک صفحہ اس کا جز ہے، تو فرقہ دراصل ایک پارٹ ہے جو کل سے علیحدہ ہو گیا، جو ایک جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ جماعت وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، صحابہ تک جاری رہی، صحابہ سے تابعین، پھر تابعین سے تبع تابعین، پھر تبع تابعین سے بزرگان دین، اور آج تک ہم جن نظریات پر کاربند ہیں الحمدللہ یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں، کیونکہ ہم جماعت صحابہ سے گٹے نہیں، ہم نے صحابہ سے اختلاف نہیں کیا، ہم نے تابعین سے اختلاف نہیں کیا، ہم نے تبع تابعین سے اختلاف نہیں کیا، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کا عقیدہ تھا وہ ہم نے قائم رکھا۔ ہاں، جو لوگ ان سے باغی ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور 1400 سال سے جو چلا آ رہا تھا وہ غلط تھا، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، تو اس کا مطلب جماعت سے وہ علیحدہ ہوا، کیونکہ وہ پچھلوں کو بھی غلط کہہ رہا ہے، وہ صحابہ کرام تک کو غلط بول رہا ہے، تو یہ شخص جو غلط کہہ رہا ہے یہ فرقہ ہے اور ہم جماعت ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہاں، جو فرقہ بن رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے اندر کل 100 افراد ہیں، کل 100 افراد ہیں، لیکن اور اس فیملی کے اندر بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی اپنائیت اور بڑی اجتماعیت اور بڑی مرکزیت ہے، بڑے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ لیکن اچانک ایک شخص کا دماغ پلٹ جاتا ہے، وہ اپنے خاندان سے ہی علیحدہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ میرا خاندان بہت غلط ہے اور آج مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ پورا خاندان غلط ہے، یہ جو کرتے آ رہے ہیں ان کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے اور میں صحیح ہوں، یہ سارے غلط ہیں۔ تو اب بتائیں کہ عقلی طور پر کس کو صحیح اور کس کو غلط کہا جائے گا؟ جو خاندان اب بھی جڑ کے رہ رہا ہے، جو اب بھی پیار و محبت سے رہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا اتنے عرصے بعد یہ شخص جو اپنے خاندان پہ ہی فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ سارے غلط تھے، میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہے؟ یقیناً کہا جائے گا خاندان صحیح ہے، کیونکہ خاندان جماعت ہے اور خاندان سے ٹوٹنے والا یہ شخص فرقہ ہے۔ تو اللہ نے فرقہ واریت سے منع فرمایا، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم جماعت ہیں، اور سرکار دو عالم کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے، تو جماعت سے جڑے رہو اور جماعت سے کبھی بھی نہ کٹو۔ پھر یاد رکھیں کہ جماعت کی نشانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے بنے گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی، جماعت سواد اعظم،
یعنی لوگوں کی میجورٹی ہوگی. اب وہ لوگوں کی جو میجورٹی وہ کب سے چلی آ رہی ہے؟ وہ تابعین سے چلی آ رہی ہے، آج تک اسی ٹریک پر تمام کے تمام لوگ چل رہے ہیں. تو یہ جماعت ہے. تو الحمدللہ ہمارے نظریات وہی ہیں جو صحابہ کے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تم سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. الا من رحم ربک وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. وہ لوگ جو فرقہ واریت کرتے ہیں، جو امت میں اختلاف ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جہنم بھر دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور فرماتا ہے کہ رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جن سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آئے اور مسلمانوں کے لیے واضح و نصیحت. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو قوت بخشیں. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبیوں کے ذکر سے، رسولوں کے ذکر سے دل قوی ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں قوت پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو دل مردار نہیں ہوتے بلکہ بیدار ہوتے ہیں. جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو ایک طرح کی طاقت ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ہم تمہیں پچھلے رسولوں کا ذکر سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو قوت ملے. پھر فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ، اے نبی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو فرما دو کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، تم جتنے گمراہانہ کام کر سکتے ہو کرو. فرمایا کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں. یعنی پتہ لگا کہ تبلیغ ایک حد تک کہ آپ کسی کو سمجھائیں، نہیں مانتا اس کو اپنے کام پہ چھوڑ دیں. ہمارے نبی نے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، دین پڑھایا، لیکن جو ماننے والے تو مان گئے، جو نہیں ماننے والے تھے وہ نہیں مانے. تو نبی کریم ان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، یہ جو نہیں مان رہے ان کا کیا بنے گا. تو اللہ نے فرمایا اے نبی بس آپ کا کام تھا سمجھانا، آپ سمجھا چکے، اب آگے نہیں. اب ان سے کہیں کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنا کام کریں، کیونکہ حق آپ کے ساتھ ہے اور باطل ان کے ساتھ ہے. ان کو لگے رہتے اپنے اپنے اسائنمنٹ میں، اپنے ٹریک میں ان کو لگے رہتے جتنے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دے دی کہ دین تمہارا غالب ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس سورت کی آخری آیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 120، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو غیب ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ غیب کی خبر ہمارے نبی بھی جانتے ہیں، غیب کی خبر اللہ کی عطا سے اور نبی کریم کے وسیلے سے بعض اولیاء اللہ بھی جانتے ہیں. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے. تو کیا ہم قرآن کی مخالفت کرتے ہیں؟ اور یہ تو سری دلیل ہے کہ اللہ فرمایا کہ غیب کی خبر صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان اور زمین میں کون سا غیب ہے. اب اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھیں. دیکھیں غیب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو غائب ہو، اسی سے بنا ہے غیبت، غیب سے ہی غیبت بنا ہے. جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں اور وہ موجود نہیں ہوتا تو وہ غیبت کہلاتی ہے. یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ پاس کرنا یا کوئی ایسی بات کرنا، اگر وہ سامنے ہوتا تو برا مانتا، یہ کہلاتی ہے غیبت. تو غیبت کو غیبت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصل فرد غائب ہے، وہ نظروں کے سامنے نہیں. اب غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز
جو ہمارے پانچوں حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو. یہ 5 سینسز ہے نا ہمارے. دیکھیں ایک حواس ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کر جو چیز ہماری نالج میں آئی یہ بھی ایک حواس ہے. ایک ہے سننا، سننے کے ذریعے جو چیز ہمارے علم میں آئی یہ سننے کا حواس ہے. کسی چیز کو چھو کے پہچان جاتے ہیں، لکڑی ہے، لوہا ہے، کیا ہے. تو دیکھنا، سننا اور سونگنا، سونگنے کے ذریعے بھی پتہ لگ جاتا ہے. چھونا اور چکنا، یہ 5 حواس ہیں جن سے انسان آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے کیا چیز ہے. تو وہ چیز جو ان 5 حواس کے ذریعے معلوم نہ کی جا سکے، وہ چیز جو نہ دیکھ کر معلوم کی جا سکے، نہ سن کر معلوم کی جا سکے، نہ چکھ کر معلوم کی جا سکے، نہ سونگ کر معلوم کی جا سکے، نہ چھو کر معلوم کی جا سکے، ایسی چیز کو غیب کہا جاتا ہے. جیسے کہ فرشتے غیب ہیں. فرشتوں کو نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو سونگ سکتے ہیں، کسی طریقے سے معلوم نہیں، تو وہ غائب ہے. تو یہ ہے غیب. جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، سب غیب ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے. اب یہاں پر غیب میں کیا کیا شامل ہے کہ آسمان اور زمین میں جو ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اللہ ہی کے علم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اصل غیب تو اللہ کے علم ہے، لیکن اللہ جسے دکھانا چاہے تو اللہ کے لیے کا مشکل ہے. جانتا تو اللہ ہی ہے نا، اللہ جس کو بتانا چاہے بتا سکتا ہے. بھائی جنت غیب ہے، لیکن اللہ نے معراج پر بلا کر اپنے نبی کو جنت دکھا دی، تو جنت حضور کے لیے غیب نہیں رہی. اللہ ہمارے لیے اللہ غیب ہے، نظر تو نہیں آتا نا. لیکن جب معراج پر سرکار گئے تو نگاہ مصطفیٰ جلوہ خدا پر تھی. تو اس کا مطلب خدا بھی میرے نبی کی نگاہوں سے نہیں چھپا. اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہاں بھلا، جب خدا ہی نہ رہا تم پہ کروڑوں. جب حضور نے خدا کو ہی دیکھ لیا تو کون سا غیب ہے جو نبی سے چھپ سکتا ہے. تو اللہ نے بہت سارے غیب ہمارے نبی کو دکھائے اور بتائے. تو پتہ لگا کر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، تو اس کی بات غلط ہے. اور ہمارے پاس دلیل ہے. اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی خبریں دی، لیکن ہم 2 قسمیں کرتے ہیں. ایک وہ غیب ہے جو صرف اللہ ہی کے علم ہے، وہ ہے غیب ذاتی غیب کا علم ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور ایک ہے علم غیب عطائی جو اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا اور بتا دیا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ جنتی ہے. یہ عطائی غیب ہے، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. تو عطائی غیب یعنی ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو یہ باقاعدہ اس آیت کا معنی ہے کہ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے بتا دے. اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے غیب، آسمان کے غیب اللہ ہی کے لیے، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جائے گا. تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. دیکھیں یہاں پہ جو جملہ لکھا ہوا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. ہم اپنی محنت پہ، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. دن میں چاہے تم 100 کام کرو، چاہے 50 کرو، اللہ اس سے باخبر ہے. ایک برا کام تم نے ابھی نہیں کیا، بعد میں کرنے کا ارادہ رکھ دو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. چاہے 10 سال بعد کرنے کا ارادہ ہو، چاہے 100 سال بعد، اللہ اس سے ابھی بھی باخبر ہے. یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ ہود جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ گئی. کل 123 آیات تھی سورہ ہود کے اندر. الحمدللہ آج رمضان المبارک میں یہ صورت مکمل ہو گئی. اب جو اگلی صورت ہے وہ سورہ یوسف ہے. تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ سورہ یوسف کی تفسیر بھی ہم پوری سنیں گے. یہ قرآن ہے، قرآن کی بڑی برکت ہے. سب سے بڑا وظیفہ امہات الوظائف میں قرآن پاک ہے. یعنی آپ کچھ بھی نہ پڑھیں لیکن قرآن کو سمجھ لیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. یہ قیام اللیل اور صائم النہار ہونے سے بہتر ہے. پوری رات قیام کرتے رہیں، دن کو روزہ رکھیں، اس سے بہتر یہ کہ قرآن پاک کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو کل انشاءاللہ سورہ یوسف کا تعارف بیان ہوگا اور سورہ یوسف کے پہلے رکوع کی تفسیر بتائی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن